साइमा सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। T2F के इस प्लेटफॉर्म से आज की ये निशस्त लतीफ़ सिंध के अजीम शायर लतीफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में जो औरतों का किरदार है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, आज उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ अपना मुख्तसरन तारुफ कराता चलूँ कि बुनियादी तौर पे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, असद मुमताज़ रिड मेरा नाम है, और सहाफ़त ही मेरी फील्ड है। लेकिन आज क्योंकि ये लतीफ़ का मौजू है, लतीफ़ पे बात करनी है, तो T2F ने मेरा इंतखाब किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ T2F का। और आज मेरे साथ जो शख्सियत इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगी, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, डॉक्टर फहमीदा हुसैन। डॉक्टर फहमीदा हुसैन एक लेखिका है, उनकी तहकीक है और लतीफ़ पे उनकी PhD है। इसके अलावा वो सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन रही हैं। एक अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपको T2F के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये आज की अगर हम निशस्त का यहाँ से आगाज़ करें कि रिवायतन हमने देखा है कि जो हीरोज़ हैं वो ज़्यादातर मर्द हैं। बहुत कम तारीख में ऐसे किरदार रहे हैं कि जहाँ पे औरतों को हीरोज़ करार दिया गया, लेकिन इनके बिल्कुल बरक्स हमें नज़र आता है कि लतीफ़ ने जो इंतखाब किया है वो सातों ख़वातीन हैं, उनकी जो हीरोज़ हैं वो ख़वातीन हैं। तो आखिर बुनियादी तौर पे ये माजरा क्या है कि लतीफ़ को ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने मर्दों को छोड़ के अपने जो हीरोज़, जो उनके आइडियल्स थे, वो उन्होंने ख़वातीन का इंतखाब किया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, T2F का भी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। दरअसल पहले तो मैं ये वाज़े करना चाहूँगी कि शाह लतीफ़ के बारे में हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं कि शाह लतीफ़ एक सूफ़ी शायर थे और उनका कलाम जो है वो आरफाना कलाम होता है और बस उसमें सिर्फ सूफ़ीज़म ही होता है। तो ये भी एक बहुत अहम मौजू है, एक अहम पहलू है जो शाह साहब की शायरी का है। लेकिन शाह साहब साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर का किरदार भी अदा करते हैं। वो अपनी जितनी भी शायरी है उसमें अगर सूफ़ीज़म को ले आते हैं, तसव्वुफ़ को ले आते हैं, तो उसके पस मंज़र में जो हकीकी ज़िंदगी की तस्वीरें हैं उनमें वो आम अमली ज़िंदगी के लिए भी बहुत से ऐसे किरदार दिखाते हैं या अमाल बताते हैं जिनसे अवाम को, आम आदमी को कुछ रहनुमाई हासिल हो सके। तो इस पस मंज़र को जहन में रखते हुए मैं ये चाहूँगी कि ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ सूफ़ी शायर थे, बल्कि वो ज़िंदगी के शायर भी थे। आम अमली ज़िंदगी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। तो इस सवाल के लिए मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान करूँ कि शाह साहब एक ऐसे दौर में रहते थे जब औरत की हैसियत समाज में बहुत ही निचली सतह पे इसलिए होती थी क्योंकि आम तौर पे औरत को मर्द से कमतर और उसकी ज़ेरदस्त की हैसियत हासिल थी, और वो अब भी कई जगह इसी तरह लगती है। लेकिन उस ज़माने में 18वीं सदी में ये हालत और ज़्यादा ख़राब थी। औरत की कोई हैसियत, अहमियत नहीं मानी जाती थी। दूसरा पहलू मैं ये बयान करूँगी कि शाह साहब, ये तो उनका अपना माहौल था जिसमें वो बड़े हुए थे। दूसरा उनका जो मुतालिया था या जो अवाम में जो लोक कहानियाँ मुरवज थी, उनमें जो किरदार थे, मसलन सस्सी पुन्नू है, उमर मालवी है, सुरनी मैयार है, ये जितनी कहानियाँ हैं, इन सब में जो औरत है वो अगरचे मर्द के मुकाबले में अपने इश्क में, अपने जज्बे में, अपनी ख्वाहिश के इज़हार में काफ़ी बेबाक है और वही पहल करती है। लेकिन फिर भी उन कहानियों में भी जो रावी हैं, क्योंकि ये कहानियाँ हमारी नस्लों तक पहुँची हैं रावियों की ज़बानी, और वो रावी जो थे या बयान करने वाले नैरेटर्स जो थे, तो वो उसी समाज से ताल्लुक़ रखते थे जिसमें ये शाह साहब रहते थे या उनसे भी बहुत पहले। तो रावियों ने अपनी तरफ से उन किरदारों को वो अहमियत नहीं दी, बल्कि कहीं कहीं तो इनके
کچھ اعمال یا کچھ فعل ایسے تھے جن کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، تو راوی نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور یہ صحیح کہانیاں جب عام آدمی تک پہنچی ہیں تو ان میں عورت کا کردار اگرچہ بہت فعال ہے لیکن پھر بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک شاہ صاحب چاہتے تھے کہ اس طرح کا ہو. تو شاہ صاحب نے جب یہ کہانیاں سنی ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے ویژن میں، ان کے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل عورت ہے، میں جہاں تک سمجھ سکی ہوں کہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل عورت ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل معاشرے میں عورت کو کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک صحیح امیج ہے جو ان کے ذہن میں تھا. اب یہ تین پہلو ہیں عورت کے، ایک ان کے اپنے سماج میں، ایک کہانیوں میں، اور ایک ان کے اپنے ذہن میں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا سماج ہے اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس سماج کی جو عورت ہے اس کو تھوڑا سا مورلی اپ بھی کرنا ہے، مورلی بوسٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی پست حالت میں تھی اور ظلم اور جبر کا شکار تھی. صحیح تو اس حوالے سے انہوں نے ان کہانیوں میں سے عورتوں کے کردار اٹھائے اور ان کو اپنی آئیڈیل، جو ان کے ذہن میں جو آدرشی کیریکٹر تھا، اس سے ہم آہنگ کیا، اور انہوں نے ایک طرح سے ایک امیج، ایک تصور دیا کہ عورت کو امپاور ہونا چاہیے، عورت کو اس طرح اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، قربانی دینا چاہیے، مستقل مزاجی سے اپنا حق مانگنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مردوں کی بنسبت عورتوں کے کرداروں کو زیادہ اہمیت دی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ وہ جو راوی تھے جنہوں نے یہ روایت دار، یہ ہمارے کردار جو رہے ہیں ان کو اچھے نمونے سے یا فعال طریقے سے پیش نہیں کیا، تو جی لطیف کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ ان کرداروں کو جو ہے وہ دوبارہ سے لکھیں اور دوبارہ سے اس سماج میں جو ہے ان کو متعارف کرائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لطیف کی نظر میں عورت کتنی آزاد ہے، کتنی خود مختار ہے، اور وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عورت سماج میں عورت کا جو اسٹیٹس ہے وہ کہاں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ویسے تو اگر ہم کہانیوں کو، اب میں پس منظر میں نہیں جا سکتی، بہت لمبا ہو جائے گا کہانیوں کا، لیکن سسی پنو کا سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سسی جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے پوری دنیا، پورا سماج، سب کو چھوڑ کر اور بھمبور سے نکلتی ہے، اور اس کے پیچھے، پنو کے پیچھے پہاڑوں اور جبلوں اور مشکلاتوں سے گزرتی ہوئی اس کے راستے چل پڑتی ہے. اب اس حالت میں شاہ صاحب نے ایک ایسا بیت، شاہ صاحب کے اشعار کو بیت کہتے ہیں، تو ایک بیت کا ہے جو میں ابھی پڑھتی ہوں، آپ سنیں، پھر میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. سسوئے لنگھیو سو مرد جہیں مات کیا، جبل وڈو جو نون مڑوئی نیہ کے. یعنی سسی نے وہ اونچا پہاڑ کراس کر لیا، پار کر لیا، جس نے کئی مردوں کو بھی مات کر دیا تھا. اور یہ جو پہاڑ کا جھکنا ہے یا پہاڑ کا ہٹ جانا ہے یا اس کے راستے میں نہ رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے جذبے کی سچائی، اس کا عشق. تو شاہ صاحب نے یہاں پہ مرد اور عورت کی جو حیثیت پیش کی ہے، اس میں یہ ہے کہ سسی کا جذبہ اتنا سچا تھا کہ اس کے آگے پہاڑ اور کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. تو اس سے ان کا فلسفہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عورت اگر اپنے جذبے کے تحت سچائی سے، اخلاص کے ساتھ کچھ حاصل کرنا چاہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جی بالکل، اور اسی پہ ہی کہ لطیف کی نظر میں جو عورت ہے، جو خواتین ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کی جب وہ اپنا کوئی عہد کر لے، کوئی ویژن بنا لے، تو پھر اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، یہ پہاڑ، یہ جبل، یہ مشکلات، ذرا در حقیقت وہ رکاوٹیں ہیں، در حقیقت وہ اسپیڈ بریکرز ہیں جو اس کو اپنی منزل تک نہیں پہنچانے دیتی. تو لطیف کہہ رہا ہے کہ وہ جتنی بھی منزل ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹ عورت ختم کر کے اپنی منزل کو ضرور پہنچ سکتی ہے، اور وہ پہنچی بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو کردار ہیں، سسی ہے، سونی مہار ہے، نوری ہے، اور جتنے بھی کردار ہیں، آخر
اگر یہ کردار لطیف نہ لکھتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کردار تاریخ میں دفن ہو جاتے؟ آج جو ہم بیٹھے ہیں، آپ کی نسل اور ہماری نسل اور پھر آنے والی جو نسل ہے، کہ اگر لطیف ان کرداروں کو نہ لیتا تو یہ تمام کے تمام کردار پھر تاریخ میں دفن ہو جاتے، ہم تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، یا ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ سسی کون ہے، ماروی کون ہے، نوری کون ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لطیف کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کرداروں کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں تھوڑا سا مختلف رائے رکھتی ہوں۔ وہ جی یہ ضرور۔ ہے کہ یہ کہانیاں تو بہرحال سماج میں مروج رہتی، کیونکہ اچھا، یہ قصے نسل در نسل لوگ اپنے بچوں کو، پھر وہ اپنے بچوں کو سناتے چلے آ رہے تھے۔ جیسے لیلا مجنو ہے، یا کوئی بھی کہیں کی رومیو جولیٹ ہے، کوئی بھی کہانی لے لیں، تو یہ صحیح، سب جو ہے وہ اس سماج میں مروج ہوتی ہیں۔ جی، اور ہومر کی اگر آپ بات کریں تو دیکھا جائے تو اس کے کرداروں کو بھی اب تاریخی حیثیت دی جانے لگی ہے۔ تو ہوں، ٹروجن وار کا ذکر ہے، یا جو یہ ہے، مگر میں اس خیال کی ہوں کہ ہمیں ان کی تاریخی اور جغرافیائی جو نشانیاں ہیں ان کو اتنا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہانیاں جو پہلے سے موجود تھیں، جس طرح شیکسپیئر نے جتنے ڈراموں میں، جتنے کنگ لیئر ہے، یا جتنے بھی ہیملیٹ ہے، جتنے کیریکٹر لیے، وہ انہوں نے خود نہیں لکھے، خود نہیں کریٹ کیے، وہ کہانیاں پہلے سے موجود تھیں جن سے انہوں نے وہ کردار اٹھائے ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب نے بھی کہانیوں سے کردار اٹھائے ہیں، اور کہانیوں میں اگر ان میں کوئی ایسی کرداری خوبی یا خامی ایسی تھی جو کہ انہوں نے سمجھا کہ اس سے ہمیں معاشرے کو کوئی پیغام دینے میں آسانی ہوگی، تو انہوں نے ان کرداروں کو اٹھایا۔ اب شاہ لطیف کے کردار اور کہانیوں کے کرداروں میں بہت فرق ہے۔ شاہ لطیف کے کردار میں انہوں نے اس کردار کی وہ چیزیں اٹھائی ہیں جو ہمیں عملی زندگی میں کوئی پیغام دے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح کرنے سے، مثلا سسی کی جدوجہد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تتی تھدیے کا ہے کانے وے لوہن جی متا تھے اوندا ہے پیر نہ لہی پریہ جو، یعنی سردی ہو یا گرمی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آپ قدم آگے بڑھاتے رہو، اور ایسا اس میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور تمہیں اپنے محبوب کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ اب اس میں سسی کو تو وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے نا کہ اسے ہر قسم کے حالات میں جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ تو میں صحیح، سمجھتی ہوں کہ شاہ صاحب کی جو خواتین ہیں، جو نسائی کردار ہیں، انہوں نے ان کو اپنی آئیڈیل عورت جو ان کے ذہن میں ہے اس کا رنگ دیا ہے، اس کا روپ دیا ہے۔ تو صحیح، یہ کردار، شاہ کے کردار تو ہمیں یاد رہیں گے، اور ہم ان کو آگے بھی گاتے رہیں گے، لیکن جو کہانیوں کے کردار ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب کی شاعری کے بعد پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں کہ جو جتنے بھی یہ کردار لطیف نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں وہ کردار پہلے سے موجود ہیں، وہ کردار لطیف نے خود کریٹ نہیں کیے۔ جی اچھا، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ، آخر کیا بات ہے کہ آج اگر میں پڑھتا ہوں ماروی کو، آج اگر میں پڑھتا ہوں سسی کو، جو لطیف نے بیان کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماروی آج بھی زندہ ہے، آج بھی جاوید ہے، اور مجھے آج بھی ماروی جو ہے وہ زندہ جاوید۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لطیف کی شاعری میں یہ کون سا جادو ہے، اس کی زبان میں کون سا جادو ہے کہ آج ماروی بھی زندہ ہے، آج سسی بھی زندہ ہے؟ پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے 10-15 سال پہلے کی یہ کہانی ہے۔ دیکھیے، 300 سال پہلے، 250-300 سال پہلے شاہ صاحب نے ان کہانیوں کو اپنی شاعری میں ڈپیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانیاں اس سے بھی بہت پہلے کی ہیں، لیکن شاہ صاحب کے بعد 300 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آج ہمارا معاشرہ مختلف ہے؟ ایک لڑکی ماروی جو کنویں پہ، تھر کے علاقے میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہے، اور اس کو ایک بادشاہ وقت اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا یہ آج کل کے سماج میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ یہ کیریکٹر جو ہے، یہ اس لیے بھی لوگوں کو دل سے لگتا ہے اور یاد رہتا ہے اور اپنا سا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اب بھی ہو رہی ہیں،
اور اگر ماروی کے کردار نے، اب یہاں پہ دوسرا پہلو آتا ہے کہ ماروی جو ایک غریب لڑکی ہے جو چرواہوں کی بیٹی ہے، اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے، اتنا اس کا کردار مضبوط ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو جواب دے دیتی ہے کہ نہیں، میں تم سے کوئی ایسا رشتہ رکھنا نہیں چاہتی جو جائز نہیں ہے یا جو مجھے اپنوں سے بے وفائی کرنے کے لیے آمادہ کرے۔ نہ وہ لالچ میں آتی ہے، اس کو زر و جواہر کی لالچ دی جاتی ہے اور اس کو قید بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہ وہ جبر سے مانتی ہے نہ وہ لالچ سے مانتی ہے۔ تو کیا ایسا کردار جب کوئی لڑکی یا کوئی ہیروئن یا کوئی سورمی ہمارے سامنے شاہ صاحب لاتے ہیں تو کیا ہم اسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں وہ دل کے قریب اسی لیے لگتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں میں بھی اتنی ہمت ہو، ہماری آج کی جو خواتین ہیں ان میں بھی اتنا حوصلہ ہو کہ بادشاہ وقت کے جو بھی جابر ظالم ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اصل بالکل صحیح۔ میسج یہ ہے۔ اور جب وہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے روتی ہے یا چیختی ہے یا کہتی ہے کہ مجھے ان کے پاس بھیجنا ہے، اپنی سرزمین سے محبت کا اظہار کرتی ہے، تو شاہ صاحب نے وہاں سے پھر حب الوطنی کا ایک پیغام لے لیا۔ تو بالکل وہ صحیح۔ بھی ہمیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دھرتی سے، اپنے لوگوں سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی ماروی نے کی تھی۔ تو یہ ایک بالکل مثالی کردار بن گیا نا، اسی لیے بالکل ہم اسے بھول نہیں سکتے، اور اس کو مثالی کردار شاہ صاحب نے بنایا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لطیف کی جو سسی ہے، لطیف کی جو ماروی ہے، لطیف کی جو سونی ہے، آپ کو سب سے زیادہ نزدیک تمام تر کریکٹرز میں آپ کے نزدیک کون سا کریکٹر ہے؟ آپ سب سے بہتر، مطلب بہتر تو لفظ یہاں مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ کے نزدیک آپ کس کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں کہ جب بھی آپ اگر لطیف کو پڑھنا چاہیں تو آپ سسی کو پڑھیں گی، سونی کو پڑھیں گی، یا ماروی کو پڑھیں گی، یا دیگر جو کریکٹرز ہیں آپ ان میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟ مجھے تمام کی تمام جو ہیروئنز ہیں ان کے جو کردار میں ہر ایک میں ایک تو خوبی دکھائی ہے شاہ صاحب نے۔ جی سونی بالکل۔ کو اس کو قربانی دکھائی ہے، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے دریا میں کود جانے پر آمادہ دکھایا ہے۔ سسی کو پہاڑوں میں دکھایا ہے جاتے ہوئے اور اپنے پنوں کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اسی طرح دوسرے کردار ہیں، مگر مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ماروی ہے، اس لیے کہ ماروی کا جو کردار ہے وہ عورت کی جو اپنی اندر کی جو ایک طاقت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک غریب ترین جو سماج کا سب سے نچلا طبقہ سمجھ لیں، اس میں سے ایک لڑکی ہے جو اپنے دور کے ظالم ترین یا کہہ لیں یا سخت جابر آدمی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا کھڑا ہونا جو ہے یہ مجھے پسند ہے، اور پھر اس کا اپنے لوگوں سے محبت۔ اس کا ایک میں لائن کہتی ہوں کہ وہ کہتی ہے، جیہا جے تیہا منہ مارو منیا، جیسے بھی ہیں، غریب ہیں، کچے گھروں میں رہتے ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر وہ میرے اپنے ہیں۔ تو یہ جو جذبہ ہے اس کا، یہ جذبہ مجھے بہت پسند ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آؤں کیے سونے سما منہ ور گھارے رنیا ور ابانسی انیا کھوئے شربت تجو سمرا۔ اسے شربت پیش کیا جاتا ہے، اسے لذیذ طعام پیش کیے جاتے ہیں، خوراک پیش کی جاتی ہے، مگر اور پھر اسے نرم آرام دہ پلنگ پہ سونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں لحافوں میں کیسے سو سکتی ہوں جب میں جانتی ہوں کہ میرے جو اپنے ہیں وہ تھر کی ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر پریشان ہیں اور ان کو نیند نہیں آ رہی میرے بغیر، اور میں تمہارا شربت کیسے پیوں۔ مجھے تو وہ پیاس زیادہ پسند ہے جو اپنوں کے ساتھ ہو، بجائے اس کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے شربت پیوں۔ تو یہ جذبہ جو ہے نا، یہ جذبہ بہت ہی دل کو چھو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ماروی اسی لیے پسند ہے۔ ایک اور بیت بھی میں کہنا چاہوں گی، وہ کہتی ہے، این مارن ریت جی سین مٹائن سونتے اچی عمر کوٹ میں کندیس کان کریت
पखन जी प्रीत माड़िन सी न मटिया, यानी ये मेरे मारू, मारू कहते हैं मारवी के जो खानदान वाले या जो चरवाहे होते हैं जो माल और मवेशी चराते हैं उनको कहते हैं। तो उस हवाले से वो कहती है कि मेरे जो मारू लोग हैं उनकी ये रीत नहीं है कि सोने के ऊपर अपने रिश्ते तब्दील करें, और अभी तुम्हारे महल में, उमरकोट में तुम्हारे महल में आकर मैं ये खराब रीत नहीं अपनाऊंगी। मुझे अपने झोंपड़ों में अपने जो गरीब और बहुत ही पसमानदा इलाके के जो कच्चे घर हैं उनको ज़्यादा मैं तरजीह दूंगी बनिस्बत तुम्हारे महलों के। अब ये जो जज्बा है ये दूसरी हीरोइनों में दूसरे हवाले से है, मसलन वो इश्क के हवाले से करती हैं, मगर मारवी का जज्बा जो है वो मुझे अपने दिल से ज़्यादा करीब लगता है। जी डॉक्टर साहब आपने वजह फरमाया, और फिर हम देखते हैं कि मारवी के कैरेक्टर में एक ये कि वो बागी बन चुकी है, वो बगावत कर रही है वक्त के उस हुक्मरान के खिलाफ जो ताकतवर में भी है और जिसकी कैद में वो है। एक तो ये, और दूसरा वो उसकी जो कमिटमेंट है एक धरती के साथ, अपने वतन के साथ, फिर अपने लोगों के साथ, और अपने मारूडो जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं कि मारूडा, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो अजीज हैं, उनके साथ जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसका अहद है, जो उसका वादा है, वो अपने वादे के खिलाफ वर्जी भी नहीं करती। शायद इसलिए भी मारवी जो है वो फिर मारवी बन जाती है, वो फिर अमर बन जाती है, और फिर उस वक्त का जो हाकिम है, जो जाबिर है, जो जालिम है, वो फिर तारीख में जो है वो दफन हो जाता है। और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम मारवी हमारा फख्र है, मारवी पे हम नाज करते हैं। मारवी का जो कैरेक्टर है वो सिंध की तमाम खवातीन, सिंध की तमाम बच्चियां, सिंध की तमाम बेटियां वो मारवी हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि वो जो उमर जो बादशाह था जो जुल्म करता था मारवी पे, शायद अब उसको कोई ऑन करे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ लतीफ़ की शायरी भी सुनना पसंद करेंगे, अगर आप हमें कुछ लतीफ़ की शायरी भी सुना दें तो। शायरी के हवाले से तो मेरा ख्याल है अच्छा खासा वक्त चाहिए कि एक है सजन ऐं साणे कह अणासी विसरे है फितनी के होए वतन जिन विसारियो। सजन साजन, साणे वतन, साजन को और वतन को जो भूल जाए वो बेशरम है। यहाँ पे अनासी लफ्ज है जिसका मतलब है जिसकी नाक ना हो, हम कहते हैं ना नाक कट गई। तो ऐसा शख्स जिसको अपने वतन से या अपने साजन से वफा न कर सके और मोहब्बत न हो, वो बेशरम है। और ऐसे शख्स के लिए फिर वो कहते हैं कि हैफ हो उनको कि जो वतन को भूल कर बैठ जाते हैं। ये उमूमन उस वक्त कहा जाता है जब कोई गद्दारी करता है या कोई अपने वतन के लिए कोई खास जज्बा नहीं रखता, उस वक्त कहा जाता है। और एक और शेर मैं पढ़ूंगी सोनी के हवाले से, वो है स्यारे सेहरात में जा घिड़ी वसंदे मीह, हलो त पुछूं सुणी जा करे जाने नीह, जैखे रातो नीह मेहारी मन में। सर्दियों की, जाड़ों की सर्द रात है, उसमें बारिश भी हो रही है, दरिया भी दहशत दिखला रहा है अपनी, यानी इतना भरा हुआ तार दरिया है और बारिश भी हो रही है। उसमें सोनी दरिया के अंदर छलांग लगाकर जाती है और अपने महबूब से मिलने की आस में वो उस घड़े पर जाती है, जिसका आपको कहानी का मालूम है कि वो कच्चा घड़ा था। तो उसके उस जज्बे को देखते हुए शाह साहब कहते हैं तो हलो तब पूछूं सुनी जा करे जाने नहीं है। सिर्फ सोनी है जो मोहब्बत करना जानती है, नी करना जानती है, तो चलो उसके पास चलते हैं और उससे सीखते हैं कि मोहब्बत कैसे करते हैं। जैखे रातो नी मेहारी मन में, जिसको दिन हो या रात हो बस एक मेहार है जो उसके मन में बसा है और कोई चीज उसको पसंद नहीं है।
वाह। यहाँ पर एक मैं और शेर बताना चाहूँगी जिसमें शाह साहब ने कैरेक्टर्स को एक तरह से मुवाजना किया है मर्द और औरत का। जी यहाँ पे मैं मर्द और औरत के हवाले से किसी को कम ज्यादा नहीं कहना चाहती। शाह साहब की शायरी में जो हीरोइंस हैं उनको कैसे उन्होंने ऊपर किया है, और जो हीरोज कह लें या जो मर्द किरदार हैं, अब ये एक है कि मेहार मलाहन खे उभो करे सड, अद्दा वाह। इन्हें पार जा मोड़े अचो मद, व्याजे वह गड हलो तो डोरियूं उनके। मेहार सोनी ने तो कच्चे घड़े पर दरिया में अंदर जाकर अपने महबूब को तलाश करने का सोच लिया, दूसरे पार जाने का सोच लिया, मगर मेहार क्या कर रहा है, किनारे पे खड़ा है और कहता है मल्लाहों से बुला रहा है उनको, सड करे पियो। मेहार मल्लाहन के उभो करे सड, अदा इन्हें पार जा मोड़े अचो मन। ओ भाई उस तरफ जो खड़े हो तो अपनी कश्ती लेकर इस तरफ आ जाओ ताकि हम उनको ढूंढे जो अभी दरिया अपने साथ ले गया है। अब यहाँ पे देखें औरत जो है उसका किरदार दिखाया कि वो तो अपने महबूब के लिए कच्चे घड़े पर भी निकल पड़ी, लेकिन मेहार जो है वो किनारे पे खड़ा और कह रहे कश्ती भेजो तो मैं आऊं। ये है फर्क शाह साहब के हीरोइंस में और हीरोज में। जी अच्छा जी, एक्चुअली हाँ जी 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 डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। मैं कह रही हूँ कि ये उन कहानियों में जिस तरह उन्होंने पेश किया था उसमें तो कुछ और चीजें भी थी, लेकिन शाह साहब ने इसमें से ये मैसेज निकाला कि औरत अपने जज्बे में, जज्बे इश्क में बहुत आगे तक चली जाती है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो अपने जज्बे में बहुत मुखलिस होती है और फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करती। ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। अच्छा डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि अब सोनी का जो कैरेक्टर लतीफ ने चूज किया है वो देखें बिल्कुल जो रिवायत है हमारी, ना सिर्फ हमारी बल्कि इस पूरे खिते की, वो बिल्कुल 100% उसके मुख्तलिफ है कि एक खातून है जो रात को निकलती है अपने महबूब के साथ मिलने के लिए और वो लतीफ की हीरोइन है। लतीफ उस चीज को एक तो बुरा नहीं समझता बल्कि उसको बेहतर समझता है और लतीफ उसका साथ दे रहा है। लतीफ की उस नजर में ये उसकी हीरो है। तो आप देखें कि लतीफ जो रिवायात हैं हमारी, जो किसी भी सूरत हम उनको ऑन ना करें, लेकिन लतीफ भी उनसे मतलब उस चीज को आगे चल के पेश करता है। इसको मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में लूंगी। देखिए एतराज ये किया जाता है, लतीफ में भी एतराज करते हैं लोग, लेकिन एतराज ये किया जाता है कि एक लड़की या एक शादीशुदा औरत अपने शौहर को छोड़ के और अपने महबूब से मिलने दरिया के पार जाती है, और अगर उसकी नंद ने या उसकी सास ने कच्चा घड़ा रख दिया पक्के की जगह तो अच्छा ही किया। कुछ लोग इस तरह कहते हैं। कहानी में भी कुछ इस तरह होता है, लेकिन असल में शाह साहब ने इस कहानी को कुछ इस तरह लिया है कि सोनी और मेहार का जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो शादी से पहले की है और सोनी अपने कज़न से शादी के लिए राजी नहीं थी और उस शादी को ज़बरदस्ती शादी करवाई गई, जो कि हमारे दीनी लिहाज से भी बग़ैर रजामंदी के शादी ही नहीं होती, निकाह नहीं होता। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि बग़ैर रजामंदी के लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, शाह साहब ने वो दूसरा पहलू ले लिया जो कि बज़ाहिर समाजी अखलाकियात के ख़िलाफ़ लगता है और समाजी अखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो आम आदमी की नज़र में वो गलत है, लेकिन क्योंकि उसकी शादी जो है उसको मजबूरन करवाई गई, मजबूरन की थी उसने, वो राज़ी नहीं थी, तो शाह साहब उसके हक जो है उसका कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकती है उसको सपोर्ट करते हैं और इस हवाले से वो सोनी के किरदार को आगे लेकर आए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस आम हालात में समाजी अखलाकियात के हवाले से अगर देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग उसको कारी करने के काबिल समझें, लेकिन शाह साहब ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी को एक जवाज के तौर पे लिया है और उसका जो अमल है उसको बगावत का नाम दे सकते हैं कि वो अगर इस तरह किया जाएगा तो ये बगावत हो सकती है।
تو جی سماج کو لڑکی کے حق کے لیے حق کو پہچاننا چاہیے اور ماننا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں. مثال ایک اور میں دوں گی آپ کو. جی جی مومل کا کردار ہے. ابر مومل رانو میں جب رانو بہت دنوں تک مومل کے پاس نہیں آتا ہے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ بہن اس کا دل بہلانے کے لیے مردانہ کپڑے پہن کے اس سے مذاق میں ساتھ آ کے لیٹ جاتی ہے. اور جو رانو ہے وہ آتا ہے, وہ بہنوں کو نیند آ جاتی ہے تو رانو آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شاید یہ کسی مرد کے ساتھ ہے تو وہ اپنی چھڑی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب شاہ صاحب نے اس پورے رول کو اس طرح لیا ہے کہ اگر کوئی ناسمجھ اور بہت ہی جذباتی قسم کا انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا آج کے دور کے حوالے سے, وہ تو مار کے چلا جاتا نا, کاری کرتا وہ اس کو. لیکن وہ شاہ صاحب نے اس کی یہ بات بہت حد تک تعریف کی ہے کہ اس نے صبر کیا, چپ سی جے چون, چپ کے ساتھ بول کر اور اب چپ چاپ چھڑی رکھ کے گیا. اس بات نے مومل کو شرم دلائی, اس کے لیے وہ بھی موت کے برابر تھا. اب دونوں کو کمپیئر کریں, اگر وہ اس کو کوئی چیز مار کر, اسی لاٹھی سے مار کر چلا جاتا تو وہ تو ایک چوٹ میں مر جاتی, لیکن وہ اس کو احساس دلا کر گیا کہ یہ میں دیکھ کر جا رہا ہوں. وہ خاموش رہا, اس نے صبر کیا. اور یہ صبر کو سراہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی اگر کوئی غلطی کسی کی ہو, پھر آگے اور بہت سارے شعر ہیں کہ وہ عیب ڈھانپ کے چلا گیا اور اس طرح کا, لیکن جی جو پچھتاوا مومل کا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس نے ہاتھ سے نہیں مارا, اس نے اپنی چپ سے مارا, اور صحیح جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنا, اور وہ پچھتاتی رہی پھر اس کے بعد. تو صحیح یہاں بھی ہم سماجی اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کاری کر کے مارنا یا غیرت میں آ کے مارنا, یہ کوئی چیز شاہ صاحب نے پسند نہیں فرمائی. اور وہ پسند کرتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھا جائے اور اپنے عمل سے دوسرے کو احساس دلایا جائے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. نوری کا کردار جو ہے نا, اس کو ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. نوری اچھا ایک مچھیرن ہے اور جی اس کو ایک بادشاہ وقت جو ہے پسند کرتا ہے, اور اس کی ماروی کے برعکس شادی ہو جاتی ہے. اب وہ ایک غریب لڑکی, جب بہت ساری رانیوں کے درمیان, پہلے تو یہی ہوتا ہے نا راجا کے یا بادشاہ کی بہت ساری رانیاں ہوتی تھی, تو وہ جب اس محل میں آتی ہے تو ایک احساس کمتری ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کچھ اشعار ہیں جس میں وہ ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ منہ میں عیبن اپار, منہ میں عیبن لکھ, یعنی مجھ میں بہت سارے عیب ہیں, مجھے بھول مت جانا. لیکن ایک دن آتا ہے جب تماچی اس سے کہتا ہے, سب رانیوں سے کہتا ہے کہ سب تم آج جتنا اچھا تیار ہو سکتی ہو تیار ہو کر بیٹھو, میں شام کو آؤں گا, جو مجھے سب سے اچھی لگے گی اس کو میں لے کے گاڑی میں گھمانے لے جاؤں گا. آپ تصور کریں کہ وہ زمانہ, وہ گاڑی آتی ہے, وہ یقیناً گھوڑے گاڑی ہوگی یا کوئی ایسی گاڑی ہوگی, اور سب رانیاں بہت سارے اچھے کپڑے پہن کے, زیورات پہن کے اور بیٹھ گئی. اس نے اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اپنا جو آبائی مچھیرن کا جوڑا تھا وہ پہنا, کیونکہ وہ مقابلہ کیا کرتی, اس کو تو اسی جوڑے میں پسند کیا گیا تھا. اس نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا, اپنی اوقات یاد رکھی, وہ اس جوڑے میں بیٹھی, اور یہ اس کی عزت نفس ہے, میں سمجھتی ہوں. لوگوں نے اس کو اس چیز کو بھی اس کی عاجزی اور انکساری اور یہ سب کہا ہے, میں اس کو عزت نفس کہتی ہوں. وہ لڑکی اپنا جوڑا پہن کے بیٹھی, اور بادشاہ وقت جب آیا ہے تو اس کو وہی پسند آنی تھی, ظاہر ہے اس کی آخری محبت کی شادی تھی, لیکن اس نے اس کو پسند کیا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی گاڑی میں لے گیا. اب اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نوری نے اپنے وجود کو دوسری جو اعلیٰ نسل کہہ لیں یا بڑے خاندانوں کی رانیاں تھیں ان کے برابر لانے کے بجائے اپنی اصل کو اہمیت دی.
इस हवाले से मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ। नूरी के हवाले से शेर है। नूरिय जे नवाज़ियो थियो तमाचियते, गाॾीअ चाढ़े गंदरी माण्हू कयो में, कींजर चूंदा के त सिज सबाए गालड़ी। अब इसका मतलब क्या है कि नूरी ने, बादशाह ने उसको गाड़ी में बिठा के नवाजा नहीं, बल्कि नूरी ने उसको नवाजा अपने उस असल जोड़े में बैठ के। किस तरह नवाजा कि उस शख्स को इंसानियत सिखाई कि अहमियत इंसान की है, इन ज़रो जवाहर की नहीं है, इन जोड़ों की नहीं है, ना इन आला नस्ल रानियों की है, बल्कि जो अहमियत है वो इंसान की है। तो इसलिए कहते हैं गादी चढ़ी गंदरी मानू कयो मैं, उसने उसको इंसान बनाया, इंसान किया, इंसान की अहमियत बताई। तो ये जो शाह साहब का जो फ़लसफ़ा है कि नूरी जो है या कोई भी शख्स जो है वो अपनी असलियत को याद रखे और अपने इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारे, और दूसरों की देखा देखी जो एकदम से लोग तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, उसके बजाय अपने अंदर झांक कर अपनी इंसानियत को कायम रखे। तो ये चीज़ है जो इस नूरी के किरदार से उन्होंने बताना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि लतीफ़ जो है वो फेमिनिस्ट शायर भी है, जैसे आपने भी कहा कि उसको सिर्फ तसव्वुफ़ का शायर ना कहा जाए बल्कि वो ज़िंदगी का शायर है। तो मैं अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि, या फिर मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा, कि लतीफ़ ने जो ख़वातीन में भी जो कैरेक्टर चूज़ की हैं उसमें भी आप देखें कि सब जो है वो निचली घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो बिल्कुल गरीब हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है। तो लतीफ़ जो है वो, हम ये भी कह सकते हैं कि लतीफ़ एक क्लास वाइज भी शायर है, कि लतीफ़ की पसंद कोई 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 रानी नहीं, कोई बादशाह नहीं, बल्कि वो गरीब और मिस्कीन जो खानदान की जो ख़वातीन है वो लतीफ़ की हीरोज हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लफ्ज़ फेमिनिज़म जो है वो एक सियासी नज़रिया है, और उसकी जो मकसद और मतलब है वो औरत के हुकूक और उस हवाले से यकीनन है, लेकिन हम इन जदीद टर्म्स को अपने कदीम शायरों के साथ जब मिलाते हैं तो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो शाह साहब को हम औरतों के हुकूक की या उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से तो यकीनन पहचानते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने शऊरी तौर पे कोशिश की कि औरत को उसके मकाम को समाज में ऊंचा किया जाए। लेकिन लफ्ज़ फेमिनिज़म से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सियासी नज़रिए के तौर पे, क्योंकि वो आया था, तो यहाँ पर मैं उसको नहीं इस्तेमाल करती। बहरहाल जो आपने तबकाती हवाले से, क्लास के हवाले से बात की, वो बिल्कुल सही है। शाह साहब की 7 सूरमियाँ हैं, इसमें से 4 जो हैं, एक सूरमी तो ऐसी है कि वहाँ पे सूरमी का या हीरोइन का रोल कम है, हीरो का अधिक है, जो है सोरठ राय दयाच। वहाँ पे राय दयाच हीरो है। बाकी जो 6 स्टोरीज हैं उसमें से 4 जो हैं वो लोअर क्लास की या वर्किंग क्लास की कह लें, वो हैं, जिसमें मारवी का मैंने बताया चरवाहों की बेटी है, नूरी मच्छेरों की बेटी है, सोनी कुम्हारों की बेटी है, और ससी जो है वो धोबी की बेटी है। अब इन 4 कैरेक्टर्स को उन्होंने खूबियों से भरा हुआ दिखाया है। उसकी बनिस्बत जो 2 बाकी रहती हैं, उसमें एक लीला है और एक मूमल है। लीला में भी एक छोटी सी फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर या खामी दिखाई है, वो कि वो जेवर के लिए अपने खावंद को किसी दूसरी औरत के हवाले, 9 लखे हार के लिए किसी दूसरी औरत के हवाले करती है। तो वो उसकी जेवर की लालच जो है वो दिखाई है। और जो मूमल है उसको मगरूर दिखाया है, अपने हुस्न पे गुरूर दिखाया है, और इसी वजह से वो उसको रानों को खो देती है। तो जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स रखते हैं, मस्बत उनकी जो है वो खूबियाँ बयान करते हैं, और उनके ज़रिए, ये उन्होंने इसलिए लिए कि उनके ज़रिए जो पैगाम दिए हैं वो उसी वर्किंग क्लास को दिए हैं।
جتنی بھی ان کے اشعار ہیں اگر اس میں آپ دیکھیں جو پیغام جا رہا ہے حب الوطنی کا بھی جا رہا ہے یا کوئی جد و جہد کا جا رہا ہے، قربانی کا جا رہا ہے، اثار کا جا رہا ہے، وہ سب اسی ورکنگ کلاس کے لیے ہے. تو وہ جو سوسائٹی میں تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ اسی ورکنگ کلاس کو امپاور کرنے کی کوشش تھی ان کی. اور ورکنگ کلاس میں بھی ڈبل جو ایکسپلائٹیشن جس کو کہتے ہیں نا دوہرا جو استحصال ہے وہ عورت کا ہو رہا تھا. تو وہ جو لوور کلاس میں سے لیتے ہیں یا ورکنگ کلاس میں سے جو کیریکٹرز لیتے ہیں پھر اس میں اور بھی کمزور کردار عورتوں کے تھے، تو انہوں نے ان سب جو کمزور طبقات ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے یا امپاور کرنے کے لیے اپنے کلام سے پیغامات دیے ہیں. میرا خیال ہے اب لیلا اور چنیسر کا کریکٹر جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، تو آپ ذرا اگر اس پہ بھی نظر کر لیں تو اس پہ بھی ذرا بات رکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دو کیریکٹرز ایسے ہیں جو ذرا اونچے طبقے کی شہزادیوں اور رانیوں کے ہیں. اس میں سے لیلا کا کردار جو ہے وہ ایک مختلف کردار ہے. یہ خاتون جو ہیں یہ ایک نوکرانی کے نولکھے ہار پہ دل دے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایکسچینج کرتی ہے اپنے شوہر کو اس نولکھے ہار کے لیے. تو شاہ صاحب نے اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ اس کو ایک بنیادی خامی کے طور پہ پیش کیا ہے. اور اس کی جیسا کہ میں نے اکثر اس طرح کے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، فلمیں بھی دیکھی ہیں جن کا انڈیسنٹ پروپوزل ٹائپ کی جو فلمیں ہیں اس میں تقریباً یہی موضوع ہے کہ ایک عورت کو اپنے زر و زیور کے لیے کسی کے ہاتھ اپنے شوہر کو تبدیل کرنا یا ایکسچینج کرنا، تو یہ ایک سماجی طور پہ بھی قابل قبول چیز نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور لیلا کو جو ہے وہ ایک طرح سے نصیحت کی ہے کہ تم تو اتنی دانش مند تھی، تم تو اتنی اپنے محل میں اپنے راجا کی نظروں میں بہت اچھی تھی، تو تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تم نے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا پیار اپنی محبت جو ہے وہ بیچ ڈالی. تو اس حوالے سے وہ ایک جو کیریکٹر ہے لیلا کا وہ ایک جگہ اس بات کو قبول بھی کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ ڈاہی بتیا ڈاہیوں دکھ ڈسن موسی منہ پرن بھورائی میں بھالکیا. یعنی میں دانش مند تو تھی لیکن میں کچھ زیادہ ہی عقل مند اپنے آپ کو سمجھ بیٹھی تھی اور اس کی وجہ سے میں نے یہ اتنا بڑا غلط قدم بھی اٹھایا اور نقصان بھی مجھے ہوا. اور میرا محبوب جو ہے وہ تو میرے ساتھ ویسے ہی بہت اچھا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح شاہ صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک جو انسانی خامی ہے لالچ کی یا اس طرح کی، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا. اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کے تمام جو کردار ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. وہ ایک مجموعی کردار تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو ان 7 سرمیوں سے ابھرتا ہے، جس کو ہم ان کا آئیڈیل کیریکٹر یا آدرشی کردار کہہ سکتے ہیں عورت کے حوالے سے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے لطیف کے تمام کریکٹرز پہ آج بات کی، چنانچہ ہمارے پاس وقت بہت محدود تھا لیکن آپ نے تفصیلاً ان پہ بات اپنی رکھی. آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا پیغام دیں گے ان خواتین کو کہ وہ لطیف کی شاعری سے کیا پیسیج لے کے آگے بڑھیں، کیونکہ آگے تو بڑھنا ہی ہے اور خواتین کو تو مردوں سے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اگر خواتین آگے نہیں بڑھیں گی تو یہ سماج آگے نہیں بڑھے گا، اور اس سے سماج آگے نہیں بڑھا تو پھر کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی آدھی آبادی کہہ لیں 50% ہم خواتین ہیں، اگر ہم ان کو فعال نہیں کریں گے، ہم ان کو ایکٹیو نہیں کریں گے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، ان کے جو ان کو نہ صرف حقوق ملنے چاہیے، ان کی آزادیاں، اظہار کی آزادی ہے بالکل صحیح. یا لکھنے کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، یہ سب چیزیں نہیں دیں گے تو اس کی شخصیت نہیں بنے گی. اور عورت کو محض ایک ماں، بہن، بیٹی، یہ رشتے تو قدرت نے بنائے ہیں لیکن ہمیں اس کو اس کا تشخص دینا ہے. وہ ایک فرد بھی ہے، وہ اس سماج کا ایک کردار بھی ہے، اس کو اپنا ایک کردار ادا کرنے دینا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں شاہ صاحب کی جو جتنی بھی ہیروئنز ہیں ان ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اچھا پیغام ملتا ہے.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے جو مقصود ہے ان کی زندگی کا یا جو نصب العین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، آپ اس کو عشق کے حوالے سے نہ دیکھیں، آپ اس کو یوں دیکھیں کہ زندگی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا انسان کا منزل مقصود ہوتی ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں پہ وہ پنو ہے، کہیں پہ وہ مہار ہے، کہیں پہ وہ کچھ اور ہے، لیکن وہ منزل ہے، وہ مقصود ہے، اس کے لیے جو جد و جہد، جو قربانی، جو ایثار کرنا ہے وہ کرے عورت. اور یہی پیغام شاہ صاحب کا ہے، اور سوسائٹی کو بھی پیغام دیا ہے شاہ صاحب نے کہ جو ورکنگ کلاس ہے، اس دیکھیں جو دو کلاسز ہمارے عام طور پہ کہی جاتی ہیں، ہائی کلاس اور لوور کلاس کہتے ہیں عام طور پہ، اس میں جو نچلا طبقہ ہے اس سے بھی اس کی عورت تو ڈبل یعنی دورے جبر کا شکار ہے. تو ہمیں شاہ صاحب کا یہ پیغام ملتا ہے کہ سوسائٹی کے، سماج کے جتنے بھی کمزور کردار ہیں ان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ان کو اوپر اٹھانا ہے، ان کو برابری دینی ہے، ان کو ان کے حقوق دینے ہیں، اور مرد و عورت کی تفریق کے بغیر بھی ہم یہی چاہیں گے کہ یہ طبقات ختم ہوں اور یہ جو پیغام ہے یہ عام ہو کہ وہ انسان کی جو اپنی ایک عظمت ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، وہ اس درجے پر پہنچے. تو اس کے لیے تو عورت بھی وہی انسان ہے، ویسی انسان ہے جیسا مرد انسان ہے، تو دونوں کو ان کی جو عزت ہے، ان کا جو احترام آدمیت ہے اور یہ سب چیزیں اس عورت کو بھی ویسے ہی ملنی چاہیے جس طرح مرد کو ملی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ حسین، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے تفصیلاً لطیف کے جو کریکٹرز ہیں اس پہ بات کی. حقیقت یہ ہے کہ لطیف کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ایک ایک کریکٹر پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اور لطیف کا تو میسیج بھی یہی ہے کہ لطیف کا میسیج ویمن امپاورمنٹ کا میسیج ہے، لطیف کا میسیج امن کا میسیج ہے، لطیف کا میسیج پیار کا میسیج ہے. میں آپ کا اور T2F کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا موضوع چنا، اور اس موضوع کے لیے یقیناً آپ سے بہتر اور کون اس پہ بات کر سکتا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ حسین صاحبہ. اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے لطیف کا ایک بیت کہ وری لگو تو واؤ وری وسندو میہ، سجن ملندا سجنے نیا تھیندا نیہ، وچھوڑے جا ڈینہ رہی رہندا کیترا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.